بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حوالات میں طلاق، جس کے راوی محبوب عالم ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ بی بی انوری اس گھر میں رہتی تھی تو پتہ لگتا تھا کہ اس کا دل اسی گھر میں لگا ہوا ہے اور وہ شاید اسی گھر میں پیدا ہوئی ہے، لیکن بی بی شاہدہ کا طریقہ کچھ ایسا ہے جیسے اس کا دل پوری طرح اس گھر میں نہیں ہے۔ چودھری لہراسب کے ساتھ بی بی انوری کی محبت ایسی تھی کہ صاف پتہ لگتا تھا کہ اس بی بی کا دل چودھری کے ساتھ ہے۔ بی بی شاہدہ بھی چودھری لہراسب کے ساتھ اسی طرح بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ پیار محبت کرتی تھی، لیکن مجھ کو ایسا شک ہوتا تھا جیسے یہ لڑکی شو مار رہی ہے اور اس کا پیار دکھاوے والا ہے۔ پھر میں نے ان دونوں میں یہ فرق دیکھا کہ بی بی انوری اسی شہر کی رہنے والی تھی، لیکن پھر بھی اپنے ماں باپ کے گھر مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ جاتی تھی اور شام کو واپس آ جاتی تھی۔ بی بی شاہدہ 1.5 میل دور کے گاؤں کی رہنے والی ہے اور وہ مہینے میں کم از کم 4 مرتبہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور 1 دن 1 رات گزار کر آتی ہے۔ شہر کے ایک محلے میں بی بی شاہدہ کے کوئی رشتہ دار یا ملنے جلنے والے رہتے ہیں۔ تیسرے چوتھے روز بی بی ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان لوگوں کا ایک جوان لڑکا چودھری لہراسب کا دوست بن گیا۔ بی بی شاہدہ کی شادی سے پہلے چودھری اور اس لڑکے کا کوئی میل ملاقات نہیں تھی۔ اس جوان آدمی کا نام آصف ہے۔ یہ شخص چودھری لہراسب کی غیر حاضری میں کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جناب، میں نے جو شرافت اور اخلاق بی بی انوری میں دیکھا تھا وہ بی بی شاہدہ میں نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بی بی شاہدہ بدمعاش عورت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں بیویوں میں یہ فرق ہے۔ اس نوکر نے میری حوصلہ افزائی اور اپنی شرافت کی وجہ سے بڑی صاف باتیں شروع کر دی تھی۔ میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ شخص انوری کا منظور نظر ہوگا اور وہ اس کو کھلاتی پلاتی رہتی ہوگی، اور اب انوری نے اس کو بچے کے قتل میں استعمال کیا ہوگا۔ میں نے یہ شبہ دماغ میں رکھ کر اس سے باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو شرفو، میں نے ویسے ہی کہہ دیا۔ سب لوگ انوری کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی نے مجھ کو بتایا کہ وہ تم کو تنخواہ کے علاوہ بھی پیسے دیتی رہتی تھی اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ نہیں جناب، وہ درمیان میں ہی بول پڑا۔ اس نے مجھ کو کبھی فالتو پیسہ نہیں دیا تھا، نہ اس نے کبھی مجھ پر کوئی فالتو مہربانی کی تھی۔ مجھ کو تنخواہ اور کپڑے وغیرہ چودھری صاحب دیتے تھے۔ میرے بیوی بچوں کے ساتھ بی بی انوری کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ جو بات معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ بی بی شاہدہ کی بابت صحیح ہے۔ یہ بی بی مجھ کو کبھی کبھی الگ پیسے دیتی ہے اور ویسے بھی مجھ کو بہت اچھا چاہتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی کبھی چودھری آصف آتا اور آتے ہی چودھری صاحب کا پوچھتا ہے۔ اس کو پتہ لگے کہ چودھری صاحب گھر نہیں ہیں تو وہ بی بی شاہدہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ بہت دیر تک کمرے میں بیٹھ کر وہ چلا جاتا تو اس روز بی بی شاہدہ مجھ کو ضرور ہی کچھ پیسے دیتی اور کہتی ہے کہ بچوں کے واسطے کوئی کھانے پینے کی چیز لے جانا۔ ایک بار چودھری آصف نے بھی جاتے ہوئے مجھ کو 2 روپے دیے تھے۔ ایک بات اور میں نے دیکھی کہ بی بی شاہدہ نے مجھ کو 3-4 مرتبہ کہا کہ چودھری صاحب کو نہ بتانا کہ ان کی غیر حاضری میں آصف آیا تھا۔ پھر بی بی نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آصف چودھری صاحب کو ہی ملنے کے واسطے آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ چودھری صاحب اچھا نہ سمجھیں کہ آصف میرے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ جناب اعلیٰ، مجھ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں چودھری صاحب کو بتاتا؟ میں نے نوکری چاکری کرنی ہے، وہ کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک موٹی سی بات تھی جو میں نے سنا دی ہے۔ چھوٹی چھوٹی کئی باتیں تھیں جو میں نے شرفو سے پوچھی تھی۔ کچھ انوری کی بابت تھیں اور کچھ شاہدہ کی بابت۔ میں بے شمار وارداتوں کی تفتیش کر چکا تھا۔ سینکڑوں آدمی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بوڑھے بھی میرے سامنے آئے تھے اور مجھ کو اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ چہرہ دیکھ کر اور تھوڑی سی باتیں سن کر میں یقین کے ساتھ کہہ دیتا تھا کہ اس شخص کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنا کچھ ہے۔ شرفو کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ پوری طرح میری مٹھی میں آ گیا تھا اور میرے اشارے پر اس کے منہ سے باتیں نکل رہی تھیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ شخص انوری کا نہیں بلکہ شاہدہ کا منظور نظر اور رازدار بھی تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اپنے درے پردہ رول پر پردہ ڈال رہا ہو، لیکن یہ اتنا چالاک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میرا شبہ تو یہ تھا کہ انوری نے بچے کو مروانے کے واسطے اس نوکر کو استعمال کیا ہوگا۔ یہ شبہ صحیح یا غلط ثابت کرنے کے واسطے میرے پاس اور بھی ذریعے موجود تھے۔
اب یہ بتاؤ شرفو، میں نے کہا، کل جب بچہ کمرے میں سویا ہوا تھا اس وقت تم کہاں تھے اور گھر میں کون کون تھا؟ ایک چھت پر لپائی کرنی تھی، اس نے جواب دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ حویلی کا صحن کتنا چوڑا ہے۔ میں ایک کونے میں لپائی کے لیے گارا تیار کر رہا تھا۔ دائی آئی ہوئی تھی اور بی بی شاہدہ کے پاس برآمدے میں بیٹھ گئی تھی۔ دائی کچھ دیر بعد گئی تھی۔ ذرا اور یاد کرنے کی کوشش کرو شرفو، میں نے کہا۔ دائی وہیں بیٹھی رہی تھی اور وہیں سے چلی گئی، یا ایسا تو نہیں ہوا کہ شاہدہ کسی اور کمرے میں کسی کام سے چلی گئی ہو اور دائی اس کمرے میں چلی گئی ہو جس میں بچہ سویا ہوا تھا؟ سرکار، شرفو نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچہ سویا ہوا ہے، اور اگر سویا ہوا ہے تو کون سے کمرے میں ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ لگا جب بی بی شاہدہ نے رونا چلانا شروع کیا تھا کہ بچہ مرا پڑا ہے۔ میں دوڑتا آیا، تب مجھ کو پتہ لگا تھا کہ بچہ اس کمرے میں سویا ہوا تھا۔ بی بی شاہدہ کے شور شرابہ کرنے سے بہت پہلے چودھری لہرا صاحب، جو شاید بچے کے کمرے میں بیٹھے یا لیٹے ہوئے تھے، باہر چلے گئے تھے۔ پھر مجھ کو یہ یاد ہے کہ بی بی شاہدہ چودھری صاحب کے جانے کے بعد اس کمرے میں گئی تھی جو گارے کے قریب تھا۔ بی بی شاہدہ اس کمرے سے 10-15 منٹ بعد نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے جو اس نے دائی کو دیے تھے۔ دائی کپڑے لے کر چلی گئی۔ اس کے کچھ دیر بعد بی بی شاہدہ کمرے میں گئی اور پھر مجھ کو اس کی چیخ و پکار اور داد فریاد سنائی دی۔ کیا دائی اس سے پہلے اس کمرے میں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب شاہدہ دوسرے کمرے میں دائی کے لیے کپڑے لینے گئی تھی، کیا اس وقت دائی اس کمرے میں گئی تھی جس میں بچہ سویا ہوا تھا؟ نہیں جناب، شرفو نے جواب دیا، میرا خیال ہے وہ نہیں گئی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ جناب میری توجہ اپنے کام میں تھی، میں آپ کو کوئی پکی بات نہیں بتا سکتا۔ یہ نوکر تو مجھ کو شک و شبے سے بری لگتا تھا، لیکن یہ تو ابتدا تھی۔ اس کو میں نے باہر بٹھا دیا، لیکن اس کو ذہن سے نہیں نکالا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ باقی سب لوگ بھی آ گئے ہیں جن کو میں نے تھانے میں طلب کیا تھا۔ میں نے شاہدہ کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے پہلے میں دائی کو بلانے کے لیے کانسٹیبل بھیج چکا تھا۔ شاہدہ کا زیادہ تر بیان تو پہلے مجھ تک پہنچ چکا تھا، جو میں نے آپ کو پہلے ہی سنا دیا ہے۔ میں اس کا باقاعدہ بیان لینا چاہتا تھا۔ اس نے میرے کہنے پر وہ باتیں دہرائیں جو پہلے 2 ملاقاتوں میں وہ بتا چکی تھی۔ اب میں اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس بنا پر اور کس شہادت پر انوری پر شک کرتی ہے۔ اپنی دائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے شاہدہ؟ میں نے پوچھا۔ آپ دائی کا پوچھتے ہیں؟ اس نے عجیب سے جذباتی لہجے میں کہا۔ میرا دودھ پیتا بچہ مارا گیا ہے۔ مجھ کو تو اپنے پرائے سب دشمن نظر آتے ہیں۔ کسی کو کیا پتا جب میرا دودھ اترتا ہے تو میری حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جو رونا شروع کیا تو میرے واسطے مشکل پیدا ہو گئی کہ اس کو چپ کس طرح کرواؤں۔ اس نے تو میرے بھی آنسو نکال دیے۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلی اور اس نے میرے سوال کا جواب دیا۔ دائی میرے پاس بیٹھی رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے واسطے اس کے پاس سے اٹھ کر اس کے واسطے کپڑے لینے ایک کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس دوران اگر وہ کوئی ہاتھ دکھا گئی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ویسے یہ دائی کوئی شریف عورت نہیں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو بلا کر اس کے دل سے راز نکالیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ دائی انوری کے پاس زیادہ آیا کرتی تھی۔ اس سے میں یہ شبہ کر سکتی ہوں کہ انوری نے میرے بچے کو اسی کے ہاتھوں مروایا ہے۔ تمہارا پورا شبہ انوری پر ہے، میں نے کہا۔ دائی کے علاوہ تم کوئی اور وجہ، کوئی اور ثبوت یا شہادت بتا سکتی ہو جس سے مجھ کو یقین ہو جائے کہ تمہارا شبہ صحیح ہے؟ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، شاہدہ نے جواب دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس گھر میں ٹھیک ٹھاک رہی، لیکن خدا نے مجھ کو بچہ دیا تو انوری کا برتاؤ کچھ اور طرح کا ہو گیا۔ پھر وہ خاوند کے ساتھ لڑی اور اپنے گھر چلی گئی۔ یہ بھی سوچیں کہ چودھری نے اس کو طلاق نہیں دی اور انوری اور اس کے ماں باپ نے ابھی تک طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ 6-7 مہینے گزر گئے ہیں۔ اس سے مجھ کو شبہ ہوتا ہے کہ انوری اس کوشش میں ہے کہ چودھری میرے خلاف ہو جائے اور مجھ کو طلاق دے دے اور وہ پھر واپس آ جائے۔ اگر بچہ زندہ رہتا تو ظاہر ہے کہ چودھری کا لگاؤ میرے ساتھ رہتا۔ انوری سے اس نے کیا لینا تھا؟ پھر چودھری کی جائیداد میں سے بھی اس کو حصہ نہیں مل سکتا تھا۔ میری ماں کہتی ہے کہ ان لوگوں نے جائیداد کے وارث کو ختم کر دیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو اس پر غور کریں کہ انوری نورانی شاہ کے پاس کیوں جاتی ہے۔ نورانی شاہ ظاہری طور پر تعویذ دیتا ہے اور پڑھنے کے واسطے وظیفے بتاتا ہے، لیکن معلوم ہوا ہے کہ وہ در پردہ کالا عمل کرتا ہے۔
کئی عورتوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ بچے کو کالے عمل سے مروا دیا گیا ہے۔ میں نے اس نوجوان ماں پر بہت جرح کی، لیکن اس نے کوئی ٹھوس بات نہ بتائی۔ اس کی مامتا کا خون ہو گیا تھا، اس واسطے وہ جذبات کے غلبے میں تھی۔ اس کی بعض باتیں بے معنی اور لا علمی والی تھیں۔ مثلاً اس کی توجہ جائیداد پر تھی اور وہ کہتی تھی کہ انوری نے اس کے بچے کو اس واسطے مروا دیا ہے کہ بچہ جائیداد کا وارث تھا۔ اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ انوری کو خاوند کی جائیداد سے کچھ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جب وہ بچے کو دیکھنے کے واسطے کمرے میں گئی تو بچے کے منہ کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ لہراسب نے خیال ظاہر کیا تھا کہ بچے کے منہ پر کوئی کپڑا آ گیا ہوگا۔ شاہدہ نے بچے کے چہرے کا رنگ کچھ بدلا بدلا سا دیکھا تو اس کے اوپر جھکی۔ اس کو کچھ شک سا ہوا۔ اس نے بچے کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ بچہ تو مرا ہوا ہے تو اس نے شور شرابہ کیا۔ پہلے نوکر ہی دوڑ کر باہر گیا اور چودھری لہراسب کو ڈھونڈ کر لایا۔ پھر یاد کرو شاہدہ، میں نے کہا، دائی کے علاوہ کوئی عورت تمہارے گھر آئی ہو؟ کوئی بھی نہیں، شاہدہ نے کہا، دائی کے سوا اور کوئی عورت نہیں آئی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ نوکر گارا تیار کر رہا تھا؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، وہ صبح سے گارے میں پاؤں مار رہا تھا۔ اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ، میں نے کہا۔ جب بچہ سو گیا تھا تو نوکر شرفو بچے والے کمرے میں گیا تھا، اس کے پاؤں گارے میں لتھڑے ہوئے تھے۔ شاہدہ نے جواب دیا، اس نے کمرے میں جا کر کیا کرنا تھا؟ چودھری صاحب بھی اسی کمرے میں تھے، انہوں نے بھی اس کو نہیں بلایا تھا۔ کل تم نے مجھ کو ایک بات بتائی تھی، میں نے کہا، تم نے کہا تھا کہ یہ نوکر چالاک اور ہوشیار ہے۔ میں نے اس میں کوئی ہوشیاری اور چالاکی تو نہیں دیکھی۔ ہے تو چالاک آدمی، اس نے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ شاہدہ، میں نے ذرا رازداری کے لہجے میں کہا، شرفو انوری کے مقابلے میں تم کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم اس کو تنخواہ کے علاوہ بھی پیسے دیتی رہتی ہو، اور اس نے تمہارا ایک راز کسی کو نہیں بتایا۔ کون سا راز؟ شاہدہ نے چونک کر پوچھا۔ یہ کوئی راز والی بات تو نہیں، میں نے کہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شرفو تمہارا ہر حکم مانتا ہے۔ تم نے اس کو کہا کہ چودھری لہراسب کو پتہ نہ لگنے دے کہ آصف اس کی غیر حاضری میں تمہارے پاس آتا ہے۔ شرفو نے آج تک چودھری کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ معلوم نہیں میں نے یہ بات کس مطلب کے واسطے کہہ دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شاہدہ کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ وہ 20-21 سال کی لڑکی تھی، اس کا رنگ کچھ سانولا سا تھا، لیکن یہ سانولا رنگ پیلا زرد ہو گیا۔ لیکن میں نے اس کو اہمیت نہ دی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ماں نے اپنے بچے کو خود مروایا ہو۔ اگر اس لڑکی کے کوئی ایسے ویسے تعلقات آصف کے ساتھ تھے تو ان کا تعلق بچے کے قتل کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنا مغز مار مار کر اس نتیجے پر پہنچا کہ شاہدہ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت یا شہادت نہیں۔ انوری نے اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ بچہ چودھری لہراسب کا ہے ہی نہیں۔ انور کی ماں نے شاہدہ کی بے عزتی کر دی تھی، اس واسطے وہ انوری کو ہی پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے شاہدہ کو باہر نکالا اور لہراسب کو بلا لیا۔ لہراسب بھائی، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ بچے کو کس طریقے سے مارا گیا۔ تمہاری یہ بیوی تمہاری پہلی بیوی انوری پر شبہ کرتی ہے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت اور مضبوط بات نہیں کرتی۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ میں انوری کو پکڑ لوں تو کس وجہ سے پکڑوں؟ کیا اس وقت انوری تمہارے گھر میں موجود تھی، یا کیا دائی نے بچے کو مارا ہے یا نوکر نے مارا ہے؟ اس وقت تمہارے گھر میں یہی دونوں موجود تھے۔ مجھ کو انوری پر ذرا سا بھی شبہ نہیں، لہراسب نے کہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی شرافت اور عزت داری مشہور ہے۔ انوری کے 2 بھائی ہیں، ان میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے شک ہو کہ یہ واردات انہوں نے کی یا کروائی ہے۔ میں گھر میں موجود تھا، میری بیوی موجود تھی، میرا گھرانہ کوئی ایسا ویسا گھرانہ نہیں۔ اللہ کے کرم سے اس شہر پر میرا بھی کچھ روبداب اور اثر و رسوخ ہے۔ آپ کسی اور پر شبہ کر سکتے ہیں، انوری اور اس کے خاندان کے کسی فرد پر کم از کم میں شبہ نہیں کروں گا۔ مجھ کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے انوری کو تھانے بلایا ہے۔ تھانے تو آپ کی دوسری بیوی کو بھی بلایا ہے، میں نے کہا، کیا اس پر آپ کو افسوس نہیں آتا؟ اتنا نہیں، لہراسب نے کہا، شاہدہ اور انوری میں بہت فرق ہے۔ شاہدہ شوباز خاندان کی لڑکی ہے اور انوری میں خاندانی وقار ہے۔ اسی واسطے میں نے انوری کو طلاق نہیں دی تھی، نہ اب دے رہا ہوں۔ شاہدہ کو تو میں جائیداد کا وارث پیدا کرنے کے واسطے لایا تھا،
لیکن شاہدہ کے ساتھ بے برکتی بھی میرے گھر میں آ گئی۔ انوری نے شاہدہ کو خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ میں گھر میں آتا تو ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے یا ہنستے مسکراتے دیکھتا تھا۔ اس بات سے میرا دل خوش ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوتا تھا۔ انوری مجھ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن شاہدہ کو بناؤ سنگھار کرنے کا شوق تھا۔ وہ طوائفوں کی طرح میک اپ کر کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ میرے گھر کے حالات ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے لیکن شاہدہ کا قدم میرے گھر میں پڑا تو نقصانات شروع ہو گئے۔ 4 کنال زمین کا مقدمہ چل رہا تھا۔ یہ زمین میری تھی، فیصلہ میرے حق میں ہوتے ہوتے سکھوں کے حق میں ہو گیا۔ 1 مہینہ گزرا تو 9-10 سیر دودھ دینے والی بھینس مر گئی۔ چھوٹا سا ایک مکان کرائے پر دیا ہوا تھا، اس کی چھت بیٹھ گئی۔ شاہدہ نے مجھ کو جائیداد کا وارث تو دے دیا مگر میرے گھر میں جو اطمینان اور سکون ہوا کرتا تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ آپ میری بات کو سچ ماننا جناب، بچہ پیدا ہوا تو مجھ کو خوشیاں منانی چاہیے تھیں لیکن میں نے اپنے دل اور دماغ پر بوجھ محسوس کیا۔ اس طرح پتہ لگتا تھا جیسے یہ خوشی میری قسمت میں نہیں ہے۔ ایک خواب تو ایسا برا آیا کہ میں ڈر کر جاگ پڑا۔ مجھ کو اتنے پیارے بچے سے بھی ڈر آنے لگا۔ میں اس شخص سے بچے کے قتل کے بارے میں کوئی سراغ لینے کی کوشش میں تھا اور اس نے کوئی اور ہی قصہ شروع کر دیا تھا۔ میں اس واسطے چپ کر کے سنتا رہا کہ بیچارے کو اتنے ارمانوں سے اور درگاہوں، خانقاہوں اور پیروں وغیرہ کے گھروں میں سجدے کرتے اور نذرانے دیتے اللہ نے بچہ دیا تھا، اور وہ بھی دوسری بیوی کے بطن سے حاصل ہوا۔ اللہ نے وہ بھی واپس لے لیا۔ اگر بچہ قدرتی موت مرتا تو اور بات تھی، بچہ قتل ہو گیا تھا۔ اس شخص کا تو خون انتقام کے جوش سے ابل رہا تھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ یہ جو بھی کہنا چاہتا ہے اسے کہنے دیا جائے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے خواب کیا دیکھا تھا اور میں نے پوچھا بھی نہیں۔ سب سے بڑی نحوست تو گھر میں بچہ پیدا ہونے کے بعد آئی۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ بچہ 2 ماہ کا ہو گیا تو انوری جو میرے ساتھ اور شاہدہ کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے رہتی تھی میرے ساتھ لڑ پڑی اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں انوری کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لڑائی کی کوئی وجہ تو ہوگی، میں نے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی دشمن نے میرے گھر پر کالا عمل کروا دیا ہو۔ اس نے کہا۔ انوری اچانک میرے واسطے غیر ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ کو حرامی بچے کی ضرورت تھی تو میں ان 5 سالوں میں 3 نہیں تو 2 بچے تو ضرور دے دیتی، لیکن چودھری صاحب میں زہر کھا کر مر سکتی ہوں، ناجائز بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اس نے انوری کی لڑائی کا پورا قصہ سنایا جو میں مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ پوری لڑائی سن کر آپ کیا کریں گے؟ انوری نے لہرا سب کو کہا کہ شاہدہ کا جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ لہرا سب کا نہیں کسی اور کا ہے۔ لہرا سب نے انوری کو کہا کہ تم حسد کی وجہ سے شاہدہ پر ایسا شرمناک الزام لگا رہی ہو۔ لہرا سب کا تو یہی خیال تھا کہ انوری کے دل میں حسد پیدا ہو گیا ہے، اس واسطے اس نے انوری کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جھوٹی الزام تراشی کا گناہ نہ کرے۔ لہرا سب نے انوری کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ شاہدہ 1 درجن بچے پیدا کر دے پھر بھی اس کے دل میں انوری کی ہی محبت رہے گی۔ لہرا سب نے بتایا کہ انوری کو معلوم نہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہونے کے بجائے غصے سے پاگل ہوتی چلی گئی اور یہی کہتی رہی کہ شاہدہ کا بچہ لہرا سب کا نہیں کسی اور کا ہے۔ اتنے زیادہ غصے میں انوری نے لہرا سب کو 1-2 ایسی باتیں کہہ ڈالی کہ لہرا سب کے دماغ کو بھی سخت غصہ چڑھ گیا۔ پھر لہرا سب نے اس کو یہ کہا کہ تم سمجھتی ہو کہ میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ انوری نے کہا کہ تم اس قابل ہوتے تو آج اس گھر میں حرام کی اولاد پیدا نہ ہوتی۔ کوئی مرد ایسی چوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہرا سب نے انوری کو 1-2 ایسی بری باتیں کہہ ڈالی کہ انوری اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ لہرا سب کہتا تھا کہ شاہدہ میں اور نقص ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ اس نے مجھ کو دھوکہ دے کر کسی اور کا بچہ پیدا کیا ہے۔ لہرا سب کو امید تھی کہ انوری کا غصہ اتر جائے گا تو وہ واپس آ جائے گی، لیکن 1 مہینے تک وہ واپس نہ آئی تو لہرا سب نے کسی عورت کے ذریعے انوری کو پیغام بھیجا کہ واپس آ جاؤ، لیکن انوری نے آنے سے انکار کر دیا۔ شاہدہ بھی انوری کو واپس لانے کی غرض سے گئی تھی لیکن انوری اور اس کی ماں نے شاہدہ کی بے عزتی کر کے رخصت کر دیا۔ یہ میں پہلے تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ بہت بڑی نحوست تھی کہ انوری چلی گئی۔ لہرا سب نے مجھ کو سنایا۔ مجھ کو اس طرح لگا کہ میرا گھر اجڑ گیا ہو۔ شاہدہ صرف بچہ دے سکتی تھی، وہ انوری کی جگہ پوری نہیں کر سکتی،
اور اب دیکھیں میرے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ چودھری لہرا صاحب، میں نے کہا، میں نے تمہاری وہ ساری باتیں سنی ہیں جن کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں سوچتا تھا کہ تم کو چپ کروا دیا تو تمہارے دل کو دکھ ہوگا۔ اب وہ بات کرو جس سے مجھ کو قاتل کا کوئی سراغ ملے، کوئی اشارہ ملے۔ شک مجھ کو انوری پر بھی تھا، یہ واردات اسی نے کروائی ہوگی، لیکن تم کہتے ہو کہ انوری اور اس کے خاندان کا کوئی فرد ایسی خطرناک واردات نہیں کر سکتا۔ سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا یا شاہدہ کا دشمن کون ہے؟ ایک بات پر غور کریں، اس نے کہا، اگر مجھ کو انوری پر شبہ ہوتا تو میں سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ اس کو طلاق دیتا۔ یہ بھی سوچیں کہ وہ اتنی بدنیت ہوتی تو مجھ کو کہتی کہ طلاق دو۔ 5-6 مہینے ہو گئے ہیں اس نے طلاق کا مطالبہ تک نہیں کیا۔ آپ کا نوکر شرفو کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک آدمی ہے، لہرا صاحب نے جواب دیا۔ یہ شبہ بھی دماغ سے نکال دیں کہ اس نے کسی سے پیسے لے کر میرے بچے کو قتل کیا ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ شرفو کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دائی بھی شاہدہ کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا اس پر شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی استاد عورت ہے، لہرا صاحب نے کہا، اس پر شبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے اس بچے کی پیدائش پر اس کو جو انعام نقد اور جو کپڑے دیے تھے، یہ وہ ساری عمر نہیں بھولے گی۔ لیکن جناب علی، روپے پیسے میں بڑی طاقت ہے، ہو سکتا ہے یہ عورت لالچ میں آ گئی ہو۔ شاہدہ نے بھی دائی کی بابت ایسی ہی رائے دی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ دائی انوری کے پاس زیادہ آتی جاتی تھی۔ انوری نے ایسا الزام کیوں لگایا تھا کہ شاہدہ کا بچہ تمہارا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ 5 سال انوری سے بچہ نہیں ہوا، تم نے اپنا اور انوری کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ ہاں جی، لہرا صاحب نے جواب دیا، ہم دونوں میں کوئی نقص نہیں۔ پھر معلوم نہیں انوری کی اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ میں جانتا تھا کہ ایسے ہوتا ہے کہ خامند بھی ٹھیک اور بیوی بھی ٹھیک ہے، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ لہرا صاحب اور انوری میں کوئی نقص تھا یا نہیں، اور یہ بچہ لہرا صاحب کا تھا یا کسی اور کا؟ اس بات کا اس واردات اور تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ ایک بچہ قتل ہو گیا تھا اور میں نے قاتل کو پکڑنا تھا۔ لہرا صاحب نے مجھ کو مایوس کر دیا۔ اکثر لوگ ویسے ہی کسی نہ کسی پر شک لکھوا دیتے ہیں، لیکن لہرا صاحب نے اپنا کوئی شک ظاہر ہی نہ کیا، بلکہ میں کسی پر شبہ کرتا تو وہ اس پر لکیر پھیر دیتا تھا۔ لہٰذا میرے واسطے کام بہت مشکل ہو گیا۔ غور کرو لہرا صاحب بھائی، میں نے کہا، یہ بات بالکل صاف ہے کہ قاتل باہر سے نہیں آیا، قاتل گھر میں موجود تھا۔ گھر میں تم تھے، دائی تھی، نوکر تھا، تمہاری بیوی شاہدہ تھی۔ ان سب کی موجودگی میں باہر سے کوئی آ کر بچے کو قتل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ بچہ قتل ہوا ہے۔ پھر بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ قاتل انہی میں سے ہے جو افراد گھر پر موجود تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ماں یا باپ نے اپنے بچے کو قتل کیا ہو۔ لہرا صاحب نے کہا، پیچھے دائی اور نوکر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ماں باپ اپنے بچے کو قتل کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ نوکر پر تم کو شک نہیں۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ بات مکمل نہیں کی تھی اور لہرا صاحب کو میں نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گھر چلا جائے۔ وہ چلا گیا۔ تھانے میں انوری رہ گئی تھی اور شرفو تھا، اس کو میں نے ابھی فارغ نہیں کرنا تھا۔ دائی کو بھی میں نے بلوا لیا تھا۔ میں نے آصف کا نام لہرا صاحب کے سامنے دانستہ نہ لیا۔ میں نے پہلے لکھا ہے کہ آصف لہرا صاحب کی غیر حاضری میں شاہدہ کے گھر آیا جایا کرتا تھا، اور شاہدہ شرفو کو کہتی تھی کہ چودھری لہرا صاحب کو نہ پتہ لگنے دینا کہ ان کی غیر حاضری میں آصف آیا اور شاہدہ کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ شرفو نے بتایا تھا کہ شاہدہ اس کو تنخواہ کے علاوہ پیسے بھی دیتی تھی اور آصف بھی شرفو کو انعام دیتا تھا۔ میں نے اس شخص آصف کی بابت بہت سوچ بچار کی۔ میں یہ بات سمجھ گیا تھا کہ آصف اور شاہدہ کے تعلقات صحیح نہیں، یہ گڑبڑ والا معاملہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ ملاقاتیں لہرا صاحب سے چھپاتے تھے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ ان کی ناجائز دوستی کا تعلق بچے کے قتل کے ساتھ بنتا ہے یا نہیں۔ میری عقل کہتی تھی کہ ان کی آپس میں محبت تھی۔ آصف اپنی محبوبہ کے بچے کو کس واسطے قتل کرتا؟ پھر بھی میں نے آصف کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ اس سے کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ رات کے 8:30 بج گئے تھے۔ میں صبح سے اس تفتیش میں لگا ہوا تھا۔ دماغ پلپلا ہو گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا 3-3:30 بجے بڑی جلدی میں کھایا تھا۔ دماغ تازہ کرنے کے واسطے میں گھر چلا گیا۔
وردی اتاری، نہایا اور پرائیویٹ کپڑے پہن کر کھانے پر بیٹھا اور بیوی کو کہا کہ میں نے فوراً واپس تھانے جانا ہے، ایک عورت کو بٹھایا ہوا ہے، اس کا بیان لینا ہے۔ مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ سالن اور روٹیاں تو گرم ہیں، لیکن بیوی ان سے زیادہ گرم ہے۔ ہاں ہاں، بیوی نے سخت طنزیہ لہجے میں کہا، عورتوں کے بیان نہا دھو کر اور اپنے کپڑے پہن کر رات کو ہی لیے جاتے ہیں، دن کو اس کو کیوں نہیں بلایا؟ میں 1 منٹ میں تھانے داری سے معطل ہو کر مشتبہ بن گیا۔ میں نے بیوی کو واردات سنائی، پھر تفتیش درجہ بدرجہ سنائی اور بتایا کہ اس عورت کا اب نمبر آیا ہے اور میں اس کو یہ مہلت نہیں دینا چاہتا کہ صبح آئے۔ میں نے یہ بیان ہنستے ہنستے دیا۔ بیوی چپ تو ہو گئی، لیکن اس کا چہرہ گواہی دیتا تھا کہ وہ راضی نہیں ہوئی۔ تھانے دار اور ڈاکٹر کی پوزیشن ایک جیسی ہے، ڈاکٹر کے پاس مریضہ اور تھانے دار کے پاس ملزمہ آتی ہے۔ بیویوں کو تو شبہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ میرا ایک ڈاکٹر دوست تھا، اس کا اپنا کلینک تھا۔ ایک روز میرے دوست نے مجھ کو سنایا کہ 1-2 روز پہلے اس کی بیوی کسی کام سے کلینک میں آ گئی۔ اس وقت ڈاکٹر کے پاس ایک جوان اور گورے رنگ کی مریضہ بیٹھی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے اس کے سینے پر ٹوٹی رکھی ہوئی تھی۔ بیوی نے اپنے کام کی بات کی اور چلی گئی۔ رات کو ڈاکٹر گھر آیا تو بیوی کی ناک کا زاویہ بدلا ہوا تھا۔ بیوی نے ڈاکٹر سے اس بات پر جواب طلبی کی کہ اس نے ایک بڑی خوبصورت مریضہ کے سینے پر ٹوٹی رکھی ہوئی تھی، لہٰذا ڈاکٹر وجہ بیان کرے کہ کیوں نہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ڈاکٹر نے بیوی کو بتایا کہ اس مریضہ کو سانس کی تکلیف تھی، اس واسطے سینے پر ٹوٹی لگا کر پھیپھڑوں کو چیک کرنا ضروری تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ اسے سانس کی تکلیف ہے تو ٹوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوی نے کہا، جو ڈاکٹر شریف ہوتے ہیں وہ پیٹھ پر ٹوٹی لگا کر پھیپھڑے چیک کر لیا کرتے ہیں۔ اگر پھر کبھی آپ نے کسی مریضہ کے سینے پر ٹوٹی لگائی تو میں میکے چلی جاؤں گی۔ تھانے داروں اور ڈاکٹروں کی بیویاں چاہے اکٹھی ہو کر لانگ مارچ کر لیں، تھانوں اور ہسپتالوں کا گھیراؤ کر لیں، پتھراؤ کر لیں، تھانے دار اور ملزمہ کا، ڈاکٹر اور مریضہ کا رشتہ نہ کبھی ٹوٹ سکا ہے، نہ کبھی ٹوٹ سکے گا۔ میں اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم بھی تھانے چلی چلو، اس عورت کا بیان تم لینا، میں نے اس سے جو سوالات کرنے ہوئے وہ تمہاری معرفت کروں گا۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے کہا، جائیں جائیں اپنا کام کریں۔ میں تھانے میں داخل ہوا تو مشتبہ سے تھانے دار بن گیا۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ انوری کو اندر بھیج دے۔ انوری کے ساتھ اس کا باپ بھی میرے پاس آ گیا۔ وہ چہرے، لباس اور ہر لحاظ سے صاحب حیثیت اور پروقار لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے واسطے پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس نے کس طرح لہرا سب کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ محترم، میں نے اس کو مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھ کو افسوس ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو صبح سے اب تک روکا ہوا ہے۔ یہ میری مجبوری ہے، میرا کام ہی ایسا ہے۔ آپ کی بیٹی یہاں بالکل محفوظ رہے گی، اس پر کوئی الزام نہیں۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ بچے کے قتل کے سلسلے میں آپ کو کوئی بات معلوم ہو تو تھانے میں آ کر مجھ کو بتائیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بھی جاسوسی اور سراغ رسانی کریں۔ ایسی کچھ اور باتیں کہہ کر میں نے اس کو تسلی دی۔ اس کو باہر نکالا اور انوری کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ 25-26 سال عمر کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ گورا تو نہیں تھا، ذرا سفیدی مائل تھا۔ اس کے نقش اتنے اچھے تھے اور جسم کی ساخت ایسی تھی کہ دیکھنے والا اس میں کشش محسوس کرتا تھا۔ چہرے اور انداز سے وہ عقل والی لگتی تھی اور مجھ کو اس میں خود اعتمادی نظر آ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ ختم کرنے اور اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کے واسطے میں نے اس کے ساتھ اصل معاملے سے ہٹ کر کچھ باتیں کی۔ پھر اس کی سوکن شاہدہ کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ کہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ لہرا سب کے گھر صرف تم جیسی پروقار لڑکی اچھی لگتی ہے۔ میں نے انوری کو بولنے کا موقع دیا۔ وہ زیادہ نہیں بولتی تھی۔ میں نے لہرا سب کے خلاف ایک بات شروع کی تو وہ بول پڑی، چودھری لہرا سب ٹھیک آدمی ہے۔ انوری نے کہا، میں اس پر اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ اس نے بھی میرے واسطے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ اس نے تو کہہ دیا تھا کہ اولاد نہیں ہوتی تو نہ صحیح، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اس کی ماں، 2 بہنیں اور ایک خالہ ایسی اس کے پیچھے پڑ گئیں کہ اس کو دوسری شادی کے واسطے مجبور کر دیا۔ انہوں نے پیروں اور عاملوں اور ایک مولوی سے کہلوایا کہ انوری بددعائی ہوئی لڑکی ہے اور اس پر نحوست کا سایہ ہے۔
اس کی کوکھ سے بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ اس کو کہتی تھی کہ اتنی زیادہ جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ چودھری نے ان کا بہت مقابلہ کیا۔ انہوں نے میرے چال چلن کو بھی خراب اور مشکوک کہا۔ چودھری نے ایک نہ مانی اور میرا ساتھ دیا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ چودھری لہرا صاحب پر انہوں نے کیا جادو چلایا کہ وہ راضی ہو گیا۔ وہ میرے آگے رو پڑا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ کو چھوڑ کر چلی نہ جاؤ تو میں دوسری شادی کر لوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر کی اور میرے دل کی مالک تم ہوگی۔